ان سب کو علی بن سفیان نے کہا، تم مصر اور شام کی متحدہ سلطنت کے فوجی ہو، کچھ چھپاؤ گے تو اس کی سزا موت ہے، اور اگر تم نے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سالار القند کی سرگرمیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو شاید میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں۔ گارڈ کا کمانڈر بول پڑا۔ اس نے جو بیان دیا اس سے اس امر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ القند کے پاس صلیبی اور سوڈانی آتے تھے اور القند غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ القند گیا کہاں ہے۔ آدھی رات کے وقت علی بن سفیان تہ خانے میں گیا۔ القند کی نئی بیگم تنگ سی ایک کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے اس کی کوٹھڑی میں ایک ایسے قیدی کو ڈال دیا گیا تھا جو مسلسل اذیتوں سے تڑپتا اور کراہتا تھا۔ وہ صلیبیوں کا جاسوس تھا، اپنے ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرتا تھا۔ نئی بیگم دوپہر سے اس کے ساتھ بند تھی اور اسے تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ اب آدھی رات ہو گئی تھی، وہ تو شہزادی تھی، تہ خانے کی کوٹھڑی کی صرف بدبو ہی اسے پاگل کرنے کو کافی تھی۔ اس آدمی کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ علی بن سفیان جب اس کے سامنے گیا تو لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ اسے باہر نکال کر علی بن سفیان ایک اور کوٹھڑی کے سامنے لے گیا۔ سلاخوں کے پیچھے تنگ سی کوٹھڑی میں ایک سیاہ کالا حبشی بند تھا، ہیبت ناک شکل اور جسم بھینسے جیسا۔ اس نے سرحدی دستے کے ایک کمانڈر کو قتل کیا تھا۔ علی بن سفیان نے لڑکی سے کہا کہ باقی رات اسے اس کے ساتھ بند کیا جائے گا۔ لڑکی چیخ کر علی بن سفیان کے پاؤں میں گر پڑی۔ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس نے علی بن سفیان کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہا۔ القند کہاں گیا ہے، کیوں گیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ نازک سی لڑکی نے سب کچھ ہی بتا دیا۔ اسے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ القند گیا کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ سوڈان سے حبشیوں کی فوج لائی جا رہی ہے جو کسی رات قاہرہ پر حملہ کر کے سارے مصر پر قابض ہو جائے گی۔ یہ لڑکی چونکہ شراب پلانے کا فرض ادا کرتی تھی، اس لیے القند کے گھر میں آئے ہوئے صلیبی اور سوڈانی مہمان اسے اپنا سمجھ کر اس کے سامنے بھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ لڑکی سوڈان کے کسی بڑے آدمی کی بیٹی تھی، اسے القند کے لیے تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ القند نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ لڑکی بہت ہوشیار اور تیز تھی، وہ سوڈان کے مقصد کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس کے بتانے کے مطابق یہ سونا اور نقدی جو اس کے گھر سے برآمد ہوئی تھی سوڈان سے آئی تھی۔ یہ جنگ کے اخراجات کے لیے اور مصر کی فوج سے غدار خریدنے کے لیے تھی۔ اس لڑکی کو اس مقام کا علم نہیں تھا جہاں حبشیوں کی بہت سی فوج آ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج کہیں دریا کے کنارے ہے اور اس کا حملہ شب خون کی قسم کا ہوگا۔ جس قدر معلومات حاصل کی جا سکتی تھی کر لی گئیں۔ علی بن سفیان نے العادل کو تفصیلی رپورٹ دی اور تجویز پیش کی کہ 2-2 4-4 سپاہی دیکھ بھال کے لیے ہر طرف پھیلا دیے جائیں، جو یہ دیکھیں کہ سوڈانی فوج کا اجتماع کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ حبشیوں کی فوج اگر واقعی اندر آ گئی ہے تو کدھر سے آئی ہے۔ اس نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سلطان کو اطلاع نہ دی جائے کیونکہ وہ سوائے پریشان ہونے کے کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ العادل سلطان ایوبی کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں، اس صورت میں سلطان ایوبی کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا مکمل رپورٹ لکھ کر ایک سینئر کمانڈر کو 4 محافظوں کے ساتھ دی گئی اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ ہر چوکی پر گھوڑے تبدیل کریں اور کہیں رکے نہیں۔ میدان جنگ میں سلطان ایوبی کا ہیڈ کوارٹر کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا، وہ دن کو کہیں اور رات کو کہیں اور ہوتے تھے اور خود گھومتے پھرتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ان تک پہنچنے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ جگہ جگہ رہنما موجود ہوتے تھے جنہیں خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ سلطان کہاں ہیں۔ یہ ایک راز ہوتا تھا، اس لیے رہنما ذہین قسم کے افراد ہوتے تھے۔ جس دن 3 راتوں کی مسافت کے بعد پیغام لے جانے والے کمانڈر 4 محافظوں کے ساتھ دمشق پہنچا، اس وقت سلطان ایوبی الرستان کے سلسلہ کاہ میں تھے۔ سردی کا عروج تھا۔ کمانڈر اور اس کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ بھوک، نیند اور مسلسل سواری سے ان کے چہرے لاشوں کی طرح سوکھ گئے تھے، زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور سر ٹول رہے تھے، پھر بھی وہ فوراً روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہیں زبردستی کھلایا پلایا گیا اور وہ الرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ الملک صالح کی مدد کے لیے آیا اور بغیر لڑے واپس چلا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی نے آگے گھات لگائی اور عقب سے اس کی رسد روک لی تھی۔ عقب میں بھی سلطان ایوبی کی فوج دیکھ کر ریمانڈ اپنی فوج کو کسی اور طرف سے نکال کر لے گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس کا تعاقب مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس سے وقت اور طاقت ضائع ہوتی تھی۔ انہوں نے زیادہ نفری کے چھاپا مار دستے ریمانڈ کی رسد کو پکڑ لانے یا دوسری صورت میں تباہ کر دینے کے لیے بھیج دیے۔ موسم سرما کی بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ صلیبیوں کے رسد کا قافلہ بہت بڑا تھا۔ رات کے وقت رسد کے محافظ گھوڑا گاڑیوں کے نیچے اور خیموں میں پڑے تھے۔ انہیں رسد واپس لے جانی تھی، اگلی صبح انہیں کوچ کرنا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دن کے وقت پہاڑوں اور چٹانوں کی اوٹ سے چند آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ اتنی سردی اور بارش کے دوران ان پر کوئی حملہ نہیں کرنے آئے گا۔ رات کو اچانک ان کے کیمپ کے ایک طرف شور اٹھا، شعلے بھی اٹھے، خیمے جل رہے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کا شب خون تھا۔
انہوں نے پہلے چھوٹی منجنیقوں سے آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینکی، پھر جلتے ہوئے فیتوں والے تیر چلائے۔ شعلوں کی روشنی میں انہوں نے حملہ کر دیا۔ برچھیوں اور تلواروں سے بہت سے صلیبیوں کو ختم کر کے چھاپا مار پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر تک قریبی چٹانوں کے رسد کے کیمپ پر تیر برستے رہے۔ اس کے بعد چھاپا ماروں کی دوسری پارٹی نے حملہ کر دیا۔ صبح تک 1.5-2 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے کیمپ میں رسد رہ گئی تھی یا لاشیں۔ ایسے زخمی جو چلنے کے قابل نہیں تھے، بہت سے گھوڑوں کو صلیبی بھگا لے گئے تھے، بہت سے پیچھے بھی رہ گئے تھے۔ چھاپا ماروں کے شب خونوں کے درمیانی وقفے میں صلیبی کچھ گھوڑا گاڑیاں نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو رسد اور گھوڑے رہ گئے تھے وہ سلطان ایوبی کی فوج نے قبضے میں لے لیے۔ حلب کا محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی اس اہم شہر کو ایک بار پھر محاصرے میں لینے کی اسکیم بنا رہے تھے۔ دن کے وقت جب چھاپا ماروں کا کمانڈر سلطان ایوبی کو گزشتہ رات کے شب خونوں کی رپورٹ دے رہا تھا، دربان خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ قاہرہ کے ایک کماندار پیغام لائے ہیں۔ پیغام قاصد لایا لے جایا کرتے تھے۔ کماندار کا نام سن کر سلطان ایوبی دوڑ کر باہر آئے اور ان کے منہ سے نکلا، خیریت، تم کیوں آئے ہو؟ پیغام اہم ہے، کمانڈر نے کہا۔ خدائے ذوالجلال سے خیریت کی امید رکھنی چاہیے۔ سلطان ایوبی نے پیغام لیا اور کمانڈر کو اندر لے گئے۔ انہوں نے پیغام پڑھا اور گہری سوچ میں کھو گئے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سوڈانیوں کی فوج مصر میں داخل ہو کر کہاں خیمہ زن ہوئی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ دیکھ بھال کے لیے دستے بھیج دیے ہیں، کماندار نے جواب دیا۔ مجھے توقع تھی کہ میری غیر حاضری میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میرے بھائی العادل سے کہنا کہ گھبرائے نہیں، قاہرہ کے دفاع کو مضبوط کرے لیکن دفاعی لڑائی نہ لڑے۔ زیادہ تر دستے اپنے پاس رکھے اور ان میں سے جوابی حملے کے لیے تجربہ کار دستے الگ کر لے، لیکن انہیں شہر میں ہی رہنے دے۔ فوج کی کوئی نقل و حرکت نہ کرے تاکہ دشمن کو یہ امید رہے کہ وہ تمہیں بے خبری میں لے لے گا۔ ظاہر یہ کرتے رہنا کہ قاہرہ کی فوج کو علم نہیں کہ قاہرہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ شہر کو محاصرے میں نہ آنے دینا، اس سے پہلے ہی جوابی حملہ کر دینا۔ کوشش یہ کرو کہ دشمن کو حملے سے پہلے ہی ڈھونڈ لو۔ اگر پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے تو زیادہ نفری سے حملہ نہ کرنا، شب خون مارنا۔ سرحدی دستوں کی نفری زیادہ کرو تاکہ دشمن بھاگ کر نہ جا سکے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی فوج سرحد پار کس طرح آئی ہے۔ کسی نہ کسی سرحدی چوکی کی مدد یا کوتاہی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دشمن رسد اور کمک کے بغیر نہیں لڑ سکے گا۔ سرحد کو مضبوطی سے بند کر دینا، لڑائی کو طول دینا تاکہ دشمن بھوک سے مرے۔ میں تمہیں عملاً بتا چکا ہوں کہ دشمن کو بکھیر کر کس طرح لڑایا جاتا ہے۔ زیادہ نفری کے خلاف زیادہ نفری سے آمنے سامنے لڑنا قطعاً ضروری نہیں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ القند بھی غدار نکلے گا، پھر بھی میں حیران رہی۔ ایمان کی نیلامی میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ بادشاہی کا صرف تصور ہی انسان کو ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اقتدار کا نشہ قرآن کو بند کر کے الگ رکھ دیتا ہے۔ مجھے افسوس القند پر نہیں، میں اسلام کے مستقبل کے متعلق پریشان ہوں۔ ہمارے بھائی صلیبیوں کے ہاتھوں فروخت ہوتے جا رہے ہیں، ادھر میرے بھائی میرے خلاف لڑ رہے ہیں۔ میرا پیر و مرشد نور الدین زنگی اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، کل پرسوں ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی سوال مجھے پریشان رکھتا ہے۔ کوشش کرنا کہ جب تک زندہ ہو اسلام کا پرچم سرنگوں نہ ہونے پائے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، مجھے باخبر رکھنا۔ انہوں نے پیغام لانے والے کمانڈر کو بہت سی ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ مصری فوج کے چند ایک دستوں کو 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے بھیج دیا گیا کہ وہ گھوم پھر کر دشمن کے اجتماع کو ڈھونڈیں۔ اس دوران سرحدی چوکی سے، جس کا کمانڈر زہرا کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا، ایک سپاہی نے قاہرہ آ کر رپورٹ دی کہ چوکی کا کمانڈر چند دنوں سے لاپتہ ہے۔ سپاہی نے یہ نہ بتایا کہ ان کی چوکی پر ناچ گانا ہوا تھا اور ایک رقاصہ کمانڈر کے خیمے میں گئی تھی۔ اس اطلاع سے شک ہوا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اور اسی کی مدد سے دشمن اندر آیا ہے۔ علی بن سفیان نے رائے دی کہ چونکہ وہ چوکی دریائی راستے کی نگرانی کے لیے ہے، اس لیے دشمن دریا کے راستے آیا ہوگا۔ فیصلہ ہوا کہ کسی ذہین کمانڈر کو اس چوکی پر محافظوں کے ایک دستے کے ساتھ بھیجا جائے۔ چوکی کا کمانڈر اور زہرا حبشیوں کے قبضے میں تھے، لیکن قید ہوتے ہوئے بھی وہ قیدی نہیں تھے۔ انہیں جو لباس پہنایا گیا تھا وہ پرندوں کے رنگ برنگ پروں کا بنا ہوا تھا۔ جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا اسے پروں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ انہیں خاص قسم کی غذا کھلائی جا رہی تھی۔ حبشیوں کے مذہبی پیشوا ان کے آگے سجدے کرتے اور کچھ بڑبڑا کر چلے جاتے تھے۔ کسی اور کو ان کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار انہیں درختوں کی مضبوط ٹہنیوں اور پتوں کی بنی ہوئی پالکیوں پر اٹھا کر دریا میں نہلانے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ دونوں کو معلوم تھا کہ انہیں ذبح کیا جائے گا۔ رات کو وہ تنہا ہوتے تھے، لیکن باہر 8-10 حبشی موجود رہتے تھے۔ کمانڈر نے کئی بار اٹھ کر دیکھا تھا کہ فرار کی کوئی صورت بن سکتی ہے یا نہیں۔ فرار ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات حبشیوں کے 2 مذہبی پیشوا آئے۔ کمانڈر اور زہرا سوئے ہوئے تھے، انہیں جگایا گیا۔ وہ سمجھے کہ ان کی موت آن پہنچی ہے۔ مذہبی پیشواؤں نے ان کے آگے سجدہ کیا اور دونوں کو باہر لے گئے۔ باہر پالکیاں رکھی تھیں، ایک پر کمانڈر اور دوسرے پر زہرا کو بٹھایا گیا۔
दो हबशियों ने एक एक पालकी उठा ली। मजहबी पेशवा आगे आगे चल पड़े। वो दोनों मिलकर कुछ गुनगुनाने लगे। पालकियों के पीछे दो और हबशी थे जिनके पास बर्छियां थीं। वो मुहाफिज थे। कमांडर और जहरा खामोश थे। पहाड़ियों से निकलकर वो लोग दरिया की तरफ चल पड़े। कमांडर ने देखा कि चांद उफक से निकल रहा था। उसने इससे अंदाजा किया कि रात आधी गुजर गई है। उस वक्त से पहले चांद नहीं होता था। दरिया के किनारे ले जाकर पालकियां उतारी गईं। मजहबी पेशवा आगे बढ़कर कमांडर और जहरा का लिबास उतारने लगे। चांद की रोशनी में कमांडर ने देखा कि बर्छियों वाले दोनों मुहाफिज और पालकियां उठाने वाले दोनों हबशी उनकी तरफ पीठ करके पहलू ब पहलू खड़े हो गए थे। उनके लिए शायद यही हुक्म था। कमांडर ने चीते की तरह जस्त लगाई और एक हबशी से बर्छी छीन ली। वो तजर्बाकार सिपाही था। उसने पीछे हटकर दूसरे हबशी के पहलू में बर्छी भी उतार दी। इस हबशी की बर्छी गिर पड़ी। कमांडर ने चिल्ला कर कहा, जहरा भाग कर आओ, ये बर्छी उठा लो। जहरा दौड़ी। कमांडर ने गिरी हुई बर्छी को ठुड्डा मारा तो वो जहरा तक पहुंच गई। कमांडर ने कहा, अब मर्द बन जाओ। हबशियों ने खाली हाथ मुकाबले की कोशिश की, लेकिन वो बर्छियों का मुकाबला न कर सके। मजहबी पेशवा भाग उठे। कमांडर ने उन्हें दूर न जाने दिया। जहरा भी उधर को ही दौड़ पड़ी। दोनों पेशवा खत्म हो गए। बाकी भी मरने से पहले जोर जोर से कर्राह और चिल्ला रहे थे। कमांडर की बर्छी ने सबको खामोश कर दिया और वो चौकी की तरफ दौड़ पड़े। बहुत आगे गए तो उन्हें दो गश्ती संतरी घोड़ों पर सवार नजर आए। कमांडर ने उन्हें पुकार कर कहा कि जल्दी आगे आओ। संतरियों ने अपने कमांडर को पहचान लिया। कमांडर ने उन्हें कहा, घोड़े हमें दो, हम काहिरा जा रहे हैं। तुम दोनों वापस चौकी में चले जाओ। अगर कोई हमारी तलाश में आए तो कहना कि तुमने हमें नहीं देखा। सिपाही पैदल वापस चले गए। कमांडर ने जहरा को घोड़े पर सवार किया और खुद दूसरे घोड़े पर सवार होकर जहरा से कहा कि अगर तुमने कभी घोड़ा सवारी नहीं की तो घबराना नहीं, घोड़ा तुम्हें गिराएगा नहीं, डरना मत। उसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़े सर पट दौड़े और उसके साथ ही जहरा ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। कमांडर ने घोड़ा रोक लिया और जहरा को अपने घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया और दूसरे घोड़े की बागें अपने घोड़े के पीछे बांधकर जहरा से कहा कि वो उसकी कमर के गिर्द बाजू डाल ले। घोड़ा फिर दौड़ा। कमांडर पहाड़ी खित्ते से दूर हटकर और चक्कर काट कर जा रहा था। उसे समत और रास्ते का इल्म था। वो अभी 2 मील भी नहीं गया होगा कि एक तरफ से उसे आवाज आई, ठहर जाओ, कौन है? कमांडर रुका नहीं। बैक वक्त 4 घोड़े उसके ताक़ुब में दौड़ पड़े। कमांडर ने अपने घोड़े की रफ्तार और तेज करने की कोशिश की, लेकिन उसका घोड़ा थक गया था। उसने कोशिश की कि दूसरे घोड़े को अपने पहलू में करके उस पर सवार हो जाए। वो घोड़ा बगैर वजन के भाग रहा था, इसलिए ज्यादा थका नहीं था, मगर जहरा के साथ भागते घोड़े से दूसरे घोड़े पर सवार होना मुमकिन नहीं था। चांद ऊपर आ गया था जिससे दूर तक नजर आ सकता था। चारों घोड़े बहुत करीब आ गए थे। 2 तीर आए जो कमांडर के करीब से गुजरे। उनके साथ आवाज आई, अगर ना रुके तो अब तीर तेरी खोपड़ी में उतर जाएंगे। कमांडर को मालूम था कि वो रुका तो भी मौत है। ये लोग हबशियों के हवाले करके आज ही रात ज़िबा कर देंगे। भागते रहने में बच निकलने की सूरत पैदा हो सकती थी। उसने घोड़ा दाएं बाएं घुमाकर दौड़ाना शुरू कर दिया ताकि तीर निशाने पर ना आए। ये उसकी गलती थी। उसके ताक़ुब में आने वाले सीधे आ रहे थे, जिससे फासला कम हो गया और वो घेरे में आ गया। उसके जिस्म पर परों का लिबास था जिससे वो परिंदा सा लगता था। यही हालत जहरा की थी। कमांडर ने इन चारों को देखा तो उससे कुछ शक हुआ। उनमें से एक ने पूछा, तुम कौन हो? यह लड़की कौन है? दूसरे ने कहा, पूछते क्या हो, सोडानी है, देखो तो इन्होंने पहन क्या रखा है। कमांडर हंस पड़ा और बोला, मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारी फौज का एक कमांडर हूं। उसने जहरा का तारुफ करवाया और सारी वारदात सुना दी। ये 4 सवार देखभाल के किसी दस्ते के थे। वो यही देखते फिर रहे थे कि सूडान की फौज कहाँ है और कहीं है भी या नहीं। वो कमांडर और जहरा को साथ लेकर काहिरा की समत चल पड़े। बड़ी ही लंबी मुसाफत तय करके वो अगली रात काहिरा पहुंचे। उन्हें सबसे पहले अली बिन सुफियान के पास ले जाया गया और रात को अल आदिल को जगाकर बताया गया कि 4000 से ज्यादा हबशी फौज फलां जगह छुपी हुई है और उसकी क़यादत सालार अलकंद कर रहा है। अल आदिल ने उसी वक्त अपनी फौज को कूच का हुक्म दे दिया। सुल्तान अयूबी के तरीक़े जंग के मुताबिक उसने हरावल में सवार दस्ते रखे जिनकी नफरी खासी थोड़ी थी। 2 दस्ते पहलुओं में पीछे रखे, दरमियान में अपना हेडक्वार्टर और अपने पीछे ज्यादा से ज्यादा रिजर्व दस्ते रखे। उसे मालूम था कि वो खित्ता पहाड़ी है। उसने फौज को किले का मुहासरा करने की तरतीब में रखा और कमांडरों को वो जगह समझाकर मुहासरे की ही हिदायत दी। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उन्होंने छापामार दस्ते अलग कर लिए। उसे अपनी कमान में रखा। उधर सुबह के वक्त किसी ने देखा कि मजहबी पेशवाओं और 4 हबशियों की लाशें दरिया के किनारे पर पड़ी हैं। अलकंद और उसके सलीबी मुशीरों को इत्तला दे दी गई। किसी हबशी को पता न चलने दिया गया। अलकंद को यह भी बताया गया कि जिस मर्द और औरत को कुर्बानी के लिए रखा गया था वो लापता है। तब अलकंद ने पूछा कि वो आदमी कौन था। उसे जब बताया गया कि वो उसकी करीबी चौकी का कमांडर था तो वो चौंका। उसे याद आ गया कि उस कमांडर ने उसे देखा था। वो सीधा काहिरा गया होगा।
القند نے کہا، اسے چوکی میں جا کر دیکھنا اور پکڑنا بیکار ہے، اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم قاہرہ پر بے خبری میں حلہ بولنا چاہتے تھے لیکن ہم نے وقت ضائع کیا، اب ہم بے خبری میں مارے جائیں گے۔ میں اپنی فوج کو جانتا ہوں، خبر ملتے ہی اڑ کر پہنچے گی، اور ایک کام فوراً کرو، حبشیوں کی لاشیں دریا میں بہا دو۔ اگر ان حبشیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے مذہبی پیشوا اور ان کے محافظ مارے گئے ہیں اور جنہیں قربان کرنا تھا وہ بھاگ گئے ہیں تو یہ ہجوم قاہرہ کی بجائے خرطوم کی طرف چل پڑے گا۔ فوراً ہی اعلان کر دیا گیا کہ دریا کے کنارے قربانی دے دی گئی ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ میرے دشمنوں پر فوراً حملہ کر دو۔ ان کے جو کمانڈر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے حبشیوں کو تعداد کے مطابق الگ الگ کر دیا۔ تیر انداز الگ ہو گئے، جنگی اسکیم کے مطابق انہیں ترتیب میں کر دیا گیا۔ انہیں پہاڑیوں کے اندر سے نکال کر دریا کے کنارے اس جگہ کے قریب سے گزارا گیا جہاں حبشیوں کا خون بکھرا ہوا تھا اور پالکیاں پڑی تھیں۔ وہاں ایک آدمی کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ خون اس مرد اور عورت کا ہے جنہیں قربان کیا گیا ہے۔ یہ فوج دریا کے کنارے قاہرہ کی سمت روانہ ہوئی۔ حبشی جنگی ترانہ گاتے جا رہے تھے۔ دن گزر گیا، رات آئی تو پڑاؤ کیا گیا۔ اگلی صبح پھر کوچ ہوا، پہاڑی خطہ بہت پیچھے رہ گیا۔ یہ دن بھی گزر گیا، ایک اور رات آئی۔ حبشیوں کو پڑاؤ کرنے کو کہا گیا۔ وہ کھا پی کر صحرا میں بکھر گئے اور بے سدھ ہو گئے۔ آدھی رات کے وقت ان کے پچھلے حصے پر العادل کے ایک چھاپا مار گروہ نے شب خون مارا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور غائب ہو گئے۔ حبشیوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ بہت دیر بعد ایسا ہی ایک اور حلہ آیا جو بہت سے حبشیوں کو رونتا کچلتا نکل گیا۔ القند سب سے آگے تھا۔ اسے اطلاع ملی تو اس نے اگلے روز کی پیش قدمی روک دی۔ یہ شب خون بتاتے ہیں کہ ہم مصری فوج کی نظر میں آ گئے ہیں۔ اس نے صلیبی اور سوڈانی کمانڈروں سے کہا، یہ صلاح الدین ایوبی کا خصوصی طریقہ جنگ ہے، ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم ہزار جتن کر لو، مصری فوج سے تم کھلے صحرا میں نہیں لڑ سکتے اور اب تم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اب میرے پیچھے چلو اور پہاڑیوں میں لڑو۔ ہمارا تمام تر منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ قاہرہ والے نہ صرف بیدار ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے فوج بھی بھیج دی ہے۔ کیا ہم صحرا میں مصری فوج کو ڈھونڈ کر اس سے لڑ نہیں سکتے؟ ایک صلیبی نے کہا، اگر تم لوگ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو آج مصر تمہارا ہوتا۔ القند نے کہا، میں اسی فوج کا سالار ہوں، تم مجھ سے بہتر نہیں سمجھتے کہ اس فوج سے کیسے لڑنا ہے۔ شہر کے وقت حبشیوں کی فوج واپس چل پڑی۔ ہر طرف حبشیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ القند ٹھیک کہتا تھا کہ اس کی فوج مصری فوج کی نظر میں آ گئی ہے۔ مصری فوج کا دیکھ بھال کا انتظام القند کی ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی فوج کو پیچھے لے چلا تو العادل فوراً سمجھ گیا کہ القند پہاڑیوں میں لڑنا چاہتا ہے۔ اس نے اسی وقت سوار تیر انداز دستے دور کے راستے سے پہاڑی خطے کی طرف روانہ کر دیے۔ پیادہ دستے بھی بھیجے گئے اور اس نے زیادہ تر دستے اپنے پاس روکے رکھے۔ ان دستوں کے ساتھ وہ حبشی فوج سے بہت فاصلہ رکھ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں رات آئی، حبشیوں کا پڑاؤ ہوا۔ رات کو العادل کے چھاپا مار دستے حرکت میں آ گئے۔ حبشیوں کے ایک جیش کو بیدار رکھا گیا تھا۔ یہ تیر انداز تھے۔ انہوں نے بہت تیر چلائے جن سے کچھ سوار چھاپا مار شہید ہوئے، لیکن وہ جو نقصان کر کے گئے وہ بہت زیادہ تھا۔ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ حبشیوں کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ کر آئے تھے۔ وہ آمنے سامنے لڑنے کے عادی تھے، مگر یہاں دشمن نظر نہیں آتا تھا اور تباہی مچا کر چلا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اگلے دن حبشیوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں اور پیچھے کو چل پڑے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی